پر جانے کا بڑا شوق تھا، اور جیسے ہوتا ہے لوگوں کو حج پر جانے کا پیسے جمع کرتے ہیں، ریٹائرمنٹ کا انتظار کرتے ہیں، رقم جمع کرتے ہیں کہ جناب حج پر جاؤں گا، پیسے ہو جائیں حج پر جاؤں گا، پیسے ہو جائیں حج پر۔ انہوں نے کوشش کی، سال ہاں سال 700 درہم جمع کیے۔ کتنے؟ 700 درہم جمع کیے۔ درہم چاندی کے سکے، دینار سونے کے سکے ہوتے تھے، اور درہم چاندی کے۔ یہ دو کرنسی ہوتی تھی اس زمانے میں، چاندی یا سونا۔ تو 700 چاندی کے درہم انہوں نے جمع کیے، اور قافلہ تیار ہو گیا، حج کی طرف روانہ ہوا۔ ربیع بن سلیمان بھی روانہ ہو گئے، ان کا بھائی بھی ان کے ساتھ تھا، اور دیگر ان کے جو علاقے کے لوگ تھے یہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ یہ قافلہ کہاں روانہ ہوا؟ حج کے لیے۔ چلتے چلتے ربیع بن سلیمان پہنچے بصرہ، عراق کا ایک شہر ہے بصرہ۔ قافلہ ٹھہرا، اونٹ گھوڑے پہلے لوگ سفر کرتے تھے، کارواں میں کہیں پر ٹھہرا۔ تو ربیع بن سلیمان شہر دیکھنے کے لیے، بصرہ دیکھنے کے لیے، چلو دیکھتے ہیں کیسا ہے۔ گلیاں بازار چلتے 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 تھوڑی ایسی آبادی سے باہر نکل گئے جہاں پر آبادی کم تھی۔ ایک مقام پر پہنچے جہاں پر دیکھا لوگ کچرا پھینکتے ہیں، کچرے کا، کوڑے کا ڈھیر۔ اب ربیع بن سلیمان جب وہاں پر پہنچے، ایسے گزرتے گزرتے تو دیکھا کچرے کے ڈھیر کی طرف نظر پڑی کہ ایک سر ہے، ایسے اوپر ہوتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے، پھر جھک کر کوئی کام کرتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ادھر ادھر دیکھتا ہے، پھر جھک کر کوئی کام کرتا ہے۔ بڑا ان کو تجسس ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ کافی دیر یہ منظر دیکھتے رہے۔ بہرحال وہ جو سر تھا وہ اٹھا تو وہ ایک عورت تھی۔ تو ان کے تجسس میں اور اضافہ ہوا ربیع بن سلیمان کے کہ یہ کیا ہے، یہ عورت کیا کر کے جا رہی ہے۔ جب وہ عورت تھوڑی روانہ ہوئی تو یہ اس مقام پر پہنچے، دیکھا وہاں پر ایک مرا ہوا گدھا ہے، اور وہ عورت اس کا گوشت کاٹ کے اپنے ساتھ پوٹلی بنا کے لے گئی۔ اب انہوں نے، ربیع بن سلیمان کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ جو عورت ہے یہ ضرور یہ مردار گوشت پکا کر لوگوں کو، مسافروں کو پکا کر کھلاتی ہے، تو چلو اس کا پیچھا کرتے۔ چلتے 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 وہ عورت ایک محلے میں داخل ہوئی، پھر ایک پرانا سا مکان، پرانا سا دروازہ، اس دروازے کے اندر قریب پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک چھوٹی سی بچی کی آواز آئی، کون ہے؟ اس عورت نے کہا دروازہ کھولو، میں تمہاری بدنصیب ماں ہوں۔ دروازہ کھلا، وہ خاتون اندر داخل ہوئی۔ ربیع بن سلیمان فوراً گئے اور وہ دریچوں سے، سوراخوں سے دیکھا، اندر 3 چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی لڑکیاں۔ وہ اپنے ماں کے گرد جمع ہے، ماں سے پوچھ رہی ہیں کہ ہمارے لیے کھانے کو کیا لے کر آئی ہو؟ ماں نے کہا میں گوشت لے کر آئی ہوں۔ اب ربیع بن سلیمان کانپ گئے، یہ کیا ہو گیا؟ آواز دیا ہے خدا کی بندی، تجھے خدا کا واسطہ، ان بچیوں کو یہ حرام گوشت مت کھلانا۔ مجوسیوں کے ایک فرقے کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں کوئی بھی مردار حرام نہیں کھاتا۔ تمہارا تعلق کس فرقے سے؟ تم کون سی، کس مذہب سے تعلق رکھتی ہو؟ خدا کے لیے ان بچیوں کو، ان لڑکیوں کو یہ حرام گوشت نہ کھلانا۔ اس عورت نے آپ کی آواز سنی، ربیع بن سلیمان کی، مڑی، دروازہ کھولا، چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں۔ کہنے لگی کہ میرا تعلق کسی کافروں کے فرقے سے نہیں ہے، بلکہ میرا تعلق تو مسلمانوں سے ہے، اور مسلمانوں میں بھی میرا تعلق جس گھرانے سے ہے اس گھرانے کو آل رسول کا گھرانہ کہتے ہیں، سیدوں کا گھرانہ کہتے ہیں۔ اب ربیع بن سلیمان نے پوچھا کہ اے سید زادی آل رسول، یہ تم کیا کرنے لگی تھی؟ اپنی بچیوں کو حرام کھلا رہی ہو، گوشت کھلا رہی ہو، گدھے کا، مرے ہوئے گدھے کا گوشت کھلا رہی ہو۔ اس نے کہا ربیع بن سلیمان، یہ میری بیٹیاں یتیم ہیں، ان کا باپ بڑا شریف آدمی تھا، اس کا انتقال ہو گیا، گھر کے اندر جو اثاثہ تھا ختم ہو گیا، اب 3 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں، ہمارے گھر میں فاقے ہیں، ہمارے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، مجبور ہو گئی کہ اب جان بچانے کی قدر تو حرام کھانے کی اجازت دی گئی ہے، اور کوئی راستہ نہیں تھا، تو میں یہ مردار کا گوشت لے کر آئی ہوں کہ کم از کم یہ کھا کر اپنا گزارا کر لیں۔ ربیع بن سلیمان نے روتے ہوئے کہا ہے مائی تھوڑی دیر ٹھہر جا، میں کچھ لے کر آتا ہوں۔ واپس گئے، اپنے قافلے کے امیر سے کہنے لگے میرا سامان مجھے دے دو، میرے 700 درہم بھی مجھے واپس کر دو، میں نے حج پہ نہیں جانا۔ انہوں نے، وہ جانتے تھے سارے کہ اس نے تو بڑی محنت سے پیسے جمع کیے تھے، سب نے سمجھایا ربیع کیا ہو گیا،
اتنا سفر تو نے کر لیا ہے، اب واپس جا رہا ہے، تو مکہ نہیں دیکھے گا، تو مدینہ نہیں دیکھے گا، رسول اللہ کے روزے پر حاضر نہیں ہوگا، تیری طرف تو ہم جانتے ہیں، تیری کیفیت تو ہم جانتے ہیں، تیرا معاملہ تو ہم جانتے ہیں، تجھے کیا ہو گیا؟ کیوں تو واپس جا رہا ہے؟ کیوں اپنے پیسے واپس مانگ رہا ہے؟ ربی بن سلیمان کہتے ہیں بس میں نے نہیں جانا، میرے پیسے واپس کرو۔ وہ اس کے پیسے واپس کرتے ہیں۔ ربی بن سلیمان بازار جا کر کچھ آٹا خریدتے ہیں، کچھ شکر خریدتے ہیں، کچھ کپڑے خریدتے ہیں، کچھ اور سامان گھر کا خرید کر ایک تھیلے میں ڈال کر بقیہ 400 درہم اس تھیلے کے اندر رکھ کر لا کر ان سیدوں کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کھاؤ، یہ ضرورت کی چیزیں ان کو دیتے ہیں۔ اب جب ان کو کھانا پینا مل جاتا ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں آگے بڑھتی ہیں اور آ کر ایک بچی کہتی ہے اے ربی بن سلیمان، تو نے ہمارے گھرانے پر احسان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اس سے بہتر نعم البدل عطا فرمائے۔ دوسری بچی آگے بڑھ کر کہتی ہے ربی تو نے ہم پر احسان کیا، اللہ تعالیٰ تجھے ہمارے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ تو نے ہمارے اوپر احسان کیا، اللہ تعالیٰ تجھے ہمارے نانا کی شفاعت نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ ایک تیسری بچی آگے بڑھ کر کہتی ہے اے ربی تو نے ہماری خاطر حج جانے کے ارادے کو ترک کیا، تو مکہ نہیں گیا، مدینہ نہیں گیا، روضہ رسول پر تو نے حاضری نہیں دی، اللہ تعالیٰ تجھے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ ربی بن سلیمان اپنے پیسے اپنا مال واپس لے کر رک گئے، حاجی حج کرنے چلے گئے، حج کے دن گزر گئے، جب قافلہ واپس آیا تو ربی بن سلیمان اب ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ان کے استقبال کے لیے جا تو نہیں سکا نا، اب استقبال کے لیے آگے گیا کہ میں تو نہیں جا سکا، روضہ رسول پر حاضر نہ ہو سکا، مکہ المکرمہ خانہ کعبہ کا دیدار نہیں کر سکا، حجر اسود کے بوسے نہیں لے سکا، صفا و مروہ کی سعی نہ کر سکا، آب زمزم نہ پی سکا، سنہری جاریوں کے سامنے حاضر نہ ہو سکا، چلو انہی حاجیوں کے ہاتھ چوم لیتا ہوں، انہی حاجیوں کی پیشانی کو بوسے دے لیتا ہوں، انہی حاجیوں سے وہاں کی فضاؤں کی مہک لے لیتا ہوں، سینے لگا کر خوشبو تو آ جائے گی کہ یہ مکے سے آئے ہیں، یہ شہر محبوب سے آئے ہیں، یہ مدینے سے ہو کر آئے ہیں۔ اب ربی بن سلیمان جب آگے بڑھتے ہیں کسی حاجی سے ملتے ہیں، اپنے علاقے والے سے، کہتے ہیں تجھے تیرا حج مبارک ہو، اور جواب میں وہ حاجی کہتا ہے ربی تمہیں بھی تمہارا حج مبارک ہو۔ بڑے حیران ہو گئے اور آنسو چھلک پڑے، کہنے لگے کہ میں تو حج پر نہیں جا سکا، مذاق کرتے ہو؟ کہا کیسی بات ہے، مینا میں میری تمہاری ملاقات ہوئی تھی۔ دوسرے حاجی نے کہا عرفات میں ہم تم ملے تھے، تیسرے حاجی نے کہا مزدلفہ میں تمہاری ملاقات ہوئی تھی۔ ایک حاجی آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا ہے اور اس تھیلے کے اندر کیا ہے؟ سونے کی اشرفیاں ہیں، سونے کی اشرفیاں۔ آگے بڑھا کر کہتا ہے ربی یاد نہیں ہے باب جبریل مدینہ منورہ میں حضور کے در پر یہ تھیلی تم نے مجھے امانت دی تھی، یہ میں تمہیں واپس کر رہا ہوں۔ اس تھیلی پر کیا لکھا تھا؟ من عاملنا ربحا، جو ہم سے معاملہ کرتا ہے وہ فائدے میں رہتا ہے، جو ہم سے معاملہ کرتا ہے وہ فائدے میں رہتا ہے۔ اب ربی بن سلیمان حیران ہے، بوجھل قدموں سے گھر آ کر سو جاتا ہے، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں؟ ربی اور کتنے گواہ تم پر میں لے کر آؤں، اور کتنے گواہ تمہیں چاہیے، اور کتنے گواہ میں قائم کروں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو نہیں جانتے، آپ تو جانتے ہیں۔ محبوب نے فرمایا تم نے میری بیٹی پر جو احسان کیا تھا اللہ نے اس کا بدلہ یہ دیا، قیامت تک تمہاری شکل کا ایک فرشتہ اللہ پاک نے پیدا فرمایا، وہ قیامت تک تمہاری جگہ حج کرتا رہے گا، تمہیں ثواب ملتا رہے گا، تمہاری جگہ وہ حج کرتا رہے گا اور تمہیں ثواب ملتا رہے گا۔ عرض کیا حضور وہ پیسے کیا ہیں؟ محبوب نے فرمایا میں کسی کا احسان اپنے اوپر نہیں رکھتا، تم نے میری بیٹی پر احسان کیا، وہ پیسے میں نے تمہارے لیے بھجوائے ہیں۔ جو سینکڑوں سال بھی رسول اللہ کے گھر والوں کی خدمت کرے اس کا احسان نہیں اتارا، اس کا احسان نہیں رکھا جاتا، اس کو نوازا جاتا ہے۔ سوچیں جنہوں نے امام حسین کی خدمت کی ہوگی، جنہوں نے امام حسین کے قدموں پر اپنی جانیں نچھاور کی ہوں گی، جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ
میدان کربلا کے کارزار میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر دشمنان اسلام کا مقابلہ کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیسا مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا۔ میدان کربلا میں امام علی مقام، امام حسین امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور 10 محرم الحرام کا دن ہے، ایک ایک کر کے آپ کے رفقا شہید ہوتے چلے گئے۔ جو آپ کے ساتھ آئے تھے مکے سے مدینے سے راستے میں شامل ہوئے تھے، ایک ایک کر کے وہ شہید ہوتے چلے گئے۔ 50 رفقا جن میں 11 صحابہ تھے، حضور کے صحابی تھے، 11 افراد شہید ہو گئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پر۔ اب اہل بیت کے نوجوان رہ گئے۔ میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور لشکر یزید کے سامنے آ کر ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور اس خطبے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اے یزیدیوں مجھے پہچانو میں کون ہوں، مجھے پہچانو میں کون ہوں، میں حسین ابن علی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی بولتا ہم تو نہیں جانتے تھے، ہم تو ویسے ہی جنگ لڑنے چلے گئے تھے، ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ فلاں ہیں فلاں ہیں، ہم تو نہیں جانتے تھے۔ امام حسین نے اپنا تعارف کروایا، میرا نام حسین ابن علی ہے، وہ حسین جو علی کا بیٹا ہے، وہ حسین جو فاطمہ کا لقب جگر ہے، وہ حسین جس کے بڑے بھائی امام حسن ہیں، وہ حسین جس کے نانا رسول اللہ ہے۔ تم مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں؟ تم مجھے نہیں جانتے؟ اگر نہیں جانتے تو سنو، میں حسین ابن علی ہوں، میں فاطمہ کا لقب جگر ہوں۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنا خطبہ ارشاد فرمایا، کتابوں کے اندر آتا ہے حر، حضرت حر بن یزید ریاحی نام تھا، یہ وہ تھے حضرت حر۔ جب امام حسین آ رہے تھے کوفہ کی طرف تو یہ 1000 سپاہیوں کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے۔ اور امام حسین کا سلوک کیا تھا؟ جب حضرت حر کا لشکر گرفتار کرنے آیا تھا، امام حسین نے اپنے لشکریوں کا پانی بھی انہیں دے دیا تھا۔ پانی کی ضرورت تھی، پانی بھی امام حسین نے دیا، ان کو کھانا بھی امام حسین نے دیا۔ راستے بھر امام حسین کی اقتداء میں نماز پڑھتے رہے، اور اب ایسا حال ہو گیا کہ وہ مقابلے پر آ گئے۔ 22,000 کا لشکر ہے، یہاں پر امام حسین ہے، تو حضرت حر اپنے لشکر میں کھڑے ہیں، سپاہیوں میں کھڑے ہیں، یزیدی لشکر میں بڑے بے تاب ہیں، بڑے بے چین ہیں کہ کروں تو کیا کروں۔ اب لوگوں نے جو آس پاس سپاہی تھے، آپ لوگ بھی سپاہی ہو جانتے ہو، جنگ کے میدان میں بعض بڑے بہادر ہوتے ہیں، گھبراتے نہیں ہیں، بعض اچھے نظر آتے ہیں لیکن گھبراتے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا حر کیا ہو گیا؟ ہم نے تمہیں بڑی بڑی جنگوں میں دیکھا ہے لیکن کبھی اس طرح کی بے چینی نہیں دیکھی، اس طرح کی کیفیت نہیں دیکھی، کیا وجہ ہے؟ حضرت حر نے فرمایا ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف جہنم ہے۔ امام حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف جہنم ہے، اب میں تذبذب میں ہوں، کروں تو کیا کروں؟ پھر یکایک حضرت حر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، کہا ہو سکے تو بندے کو جنت میں جانا چاہیے۔ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ اور پھر حضرت حر کے آ جانے سے، ایک فرد کے آ جانے سے کیا اضافہ ہو سکتا تھا لشکر کا؟ ایک فرد کے اضافے سے کیا ہو سکتا تھا؟ لیکن جو ترجمانی کرنے والے ہیں انہوں نے کہا حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، کہ یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پر حضرت حر بھی قربان ہو جاتے ہیں۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک عجیب و غریب منظر ہے۔ آپ کے بھائی کا بیٹا حضرت امام قاسم بن حسن 17 سال کے نوجوان ہیں، اور انہی سے حضرت سیدہ سکینہ کا رشتہ طے ہوا تھا۔
یہ حضرت قاسم آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں چچا اجازت عطا فرمائیں، آپ کے قدموں پر میں اپنی جان نچھاور کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں نہیں بھتیجے، یہ میرے دشمن ہیں، میری جان لینا چاہتے ہیں، میں آپ کو ان کے حوالے نہیں کر سکتا، واپس بھیج دیا۔ اور آگے غم میں سائن چشتی صاحب نے لکھا کہ کچھ دیر کے بعد امام قاسم پھر آئے، ہاتھ میں ایک رکا ہے، کاغذ ہے، رکا پیش کرتے ہیں، بادب کھڑے ہیں امام حسین کے سامنے اور رکا پیش کر کے کہتے ہیں میں چھوٹا تھا، میرے والد حضرت امام حسن نے میرے گلے میں ایک تعویذ ڈالا تھا لکھ کر اور کہا اے قاسم جب بہت مشکل وقت آئے اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا، اندر جو لکھا ہوگا اس کے مطابق عمل کر لینا۔ آج جب مجھے خیال آیا کہ اس سے اور کڑا وقت کون سا آ سکتا ہے، میں نے وہ جب تعویذ کھول کر دیکھا، اس میں لکھا ہے میرے بیٹے قاسم ایک وقت آئے گا تمہارے چچا امام حسین کربلا میں ہوں گے اور سامنے دشمنوں کی فوج ہوگی، اگر چاہتے ہو قیامت کے دن میں تم سے راضی ہو جاؤں تو میرے بیٹے قاسم اپنے چچا امام حسین پر قربان ہو جانا۔ اب یہ تو میرے بابا کی وصیت ہے، اب میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام قاسم کو روانہ فرماتے ہیں، یزیدی لشکر کے سامنے امام قاسم جاتے ہیں اور یہ وہ امام قاسم ہیں جن کی رگوں میں امام حسن کا خون دوڑ رہا ہے، حیدر کرار کا خون دوڑ رہا ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل سے ہیں، امام قاسم یزیدیوں کے ساتھ جنگ لڑتے ہیں، کسی میں یہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ تنہا امام قاسم کا مقابلہ کر سکے، وہ یک بارگی حملہ کرتے ہیں اور کوئی تیر مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی نیزے مارتے ہیں، امام قاسم شہید ہو جاتے ہیں۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک اور عجیب منظر ہے، اور وہ کیا منظر ہے کہ جب بھتیجے شہید ہو گئے، جب بھتیجے شہید ہو گئے، اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک خاتون کھڑی ہے اور ساتھ میں چھوٹے چھوٹے 13-14 برس کے 2 بچے ہیں۔ خاتون کون ہے؟ زینب بنت علی، حضرت امام حسین کی بہن ہے، حضرت سیدہ فاطمہ کی بیٹی ہے، حضرت مولا مرتضیٰ کی شہزادی ہے حضرت سیدہ زینب، اور ادب سے کھڑی ہو کر اپنے بھائی جان کی خدمت میں عرض کرتی ہے بھائی سب کے نذرانے آپ نے قبول فرمائے، آپ کی بہن کے پاس اس وقت یہ 2 بچے ہیں، یہ آپ کے قدموں پر نچھاور کرنا چاہتی ہیں۔ اللہ اکبر، محمد و عون ان دونوں بچوں کا نام ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بہن یہ تو بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو میدان میں بھیجوں گا یہ تو فوراً ان ظالموں کے ہاتھوں سے شہید ہو جائیں گے۔ حضرت سیدہ زینب رو کر عرض کرتی ہے بھائی جان میرے نذرانے کو بھی قبول فرما لیں، میرے نذرانے کو بھی قبول فرما لیں۔ حضرت سیدہ زینب کے دونوں لخت جگر جاتے ہیں میدان کارزار میں، اور بدبخت یزیدی آل رسول کا لحاظ بھی نہیں رکھتے، ان دونوں شہزادوں کو بھی شہید کر دیتے ہیں۔ امام حسین ان دونوں شہزادوں کے لاشوں کو اٹھا کر لا کر اپنی بہن حضرت سیدہ زینب کے حوالے فرماتے ہیں اے بہن لو تمہارے نذرانے بھی قبول ہو گئے۔ اللہ اکبر، ایک کے بعد ایک شہید، ایک کے بعد ایک شہید، ایک کے بعد ایک شہید۔ پھر جب سارے بھانجے بھتیجے بھائی جب سب شہید ہو گئے، اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک عجیب و غریب منظر ہے۔ نگاہوں کے سامنے 18 برس کا نوجوان ہے، سر پہ امامہ سجا ہے، اور چہرہ دیکھیں تو مصطفیٰ کا چہرہ یاد آتا ہے، سراپا دیکھیں تو رسول پاک کا سراپا یاد آتا ہے۔ اور ان کو دیکھنے والے مدینے کے رہنے والے صحابہ کہتے ہیں جب حضور کے وصال کے بعد ہمارا دل چاہتا کہ ہم رسول پاک کی زیارت کریں، ہم کہتے تھے چلو علی اکبر کو دیکھتے ہیں کہ یہ تصویر مصطفیٰ ہے۔ علی اکبر کون ہے؟ امام حسین کے بیٹے ہیں، شہزادہ علی اکبر ہیں، سر پر امامہ سجا ہوا ہے، 18 برس کے نوجوان ہیں۔ کس باپ کے دل میں تمنا نہیں ہوتی کہ بیٹے کے سر پر سہرا سجا ہوا ہو، یہ بیٹا گھوڑے پر سوار ہو لیکن یہ گھوڑا اس کی بارات کا گھوڑا ہو اور ساتھ میں چلنے والے اس کے باراتی ہو، کون سا باپ یہ نہیں چاہتا؟ لیکن امام حسین کے سامنے شہزادہ علی اکبر ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں بابا سب قربان ہو گئے، اب اپنے بیٹے کو بھی اجازت عطا فرمائیں یہ بھی قربان ہو جائے۔
میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شہزادے امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت عطا فرماتے ہیں. حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یزیدی لشکر کی طرف بڑھتے ہیں تو کتابوں میں علماء نے لکھا کہ یزیدی لشکر میں ایک کوہرام برپا ہو جاتا ہے. اٹھ اٹھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ کون ہے، اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہ تو رسول اللہ کی تصویر ہے، ان کا چہرہ تو رسول پاک سے ملتا ہے. لیکن وہ بدبخت پھر بھی باز نہیں آتے. میرے امام حسین کے بیٹے لخت جگر حضرت امام علی اکبر کو بھی شہید کر دیتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں، 6 ماہ عمر ہے، نام علی اصغر ہے، 3 دن کے پیاسے ہیں، اور پیاس کی وجہ سے، شدت پیاس کی وجہ سے حلق سے آواز بھی نہیں نکلتی، کمزوری نقاہت کا عالم ہے اور پیاس کی شدت ہے. امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی والدہ محترمہ اٹھا کر لے کر آتی ہے اور پیش کرتی ہے امام حسین کے سامنے. فرماتی ہے انہیں لے جائیں، ہو سکتا ہے کہ یزیدیوں کو ان پر رحم آ جائے اور کچھ پانی ان کے حلق میں اپنے ہاتھ سے ٹپکا دے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی اصغر کو لے کر جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اپنے ہاتھوں سے چند قطرے اس کے حلق میں ٹپکا دو. ان میں سے ایک بدبخت نے اپنی کمان پر تیر چلایا ہوا ہوتا ہے، وہیں سے نشانہ باندھتا ہے اور حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلق میں وہ تیر لگ جاتا ہے، خون نکلتا ہے. امام حسین کے ہاتھ خون سے بھر جاتے ہیں. اپنی مبارک چہرے پر داڑھی پر مل کر کہتے ہیں اللہم انی اشہدک علی ہؤلاء القوم، یا اللہ میں تجھے اس قوم کی حالت پر گواہ بناتا ہوں کہ اس بدبخت قوم نے اس چیز کا بھی لحاظ نہیں کیا کہ یہ تیرے رسول کے نواسے کا گھرانہ ہے، تیرے رسول کا گھرانہ ہے، اس کا بھی لحاظ نہیں رکھا. اللہ اکبر. علماء کرام نے ایک بڑی عجیب سی بات لکھی کہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاس سے تڑپ رہے تھے یا ان کی تڑپ کسی اور وجہ سے تھی؟ ان کی تڑپ پیاس کی وجہ سے تھی. اگر بچانا چاہتے تو امام زین العابدین بھی تو بچ گئے تھے نا کربلا میں. علی اصغر نہیں بچ سکتے تھے؟ بچ سکتے تھے. فرمایا ان کی تڑپ اصل میں شوق شہادت میں تھی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کو لے کر جانا حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا مظہر بننا تھا کہ دیکھو میں سب کچھ قربان کر سکتا ہوں، بھانجے قربان کر سکتا ہوں، بھتیجے